بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نانو کے چینل پر۔ یوں تو ہر گھر میں ایک ایسی شخصیت ضرور ہوتی ہے جو چپ چاپ ہماری زندگی کو سنوار رہی ہوتی ہے۔ میری زندگی میں وہ شخصیت میری نانی اماں تھیں۔ آج میں آپ کو اپنے بچپن کی کتاب کا وہ صفحہ سناؤں گی جو سب سے روشن ہے اور جس نے مجھے وہ عادت دی جو آج تک میری زندگی کا بہترین حصہ ہے۔ میری نانی ماں کی ہمیشہ کوشش رہتی تھی کہ ہم لڑکیاں گھر گرہستی سنبھالنا سیکھیں۔ ان کا انداز اتنا پیارا اور قریب تھا کہ نہ میں ان باتوں سے بچ سکی نہ ہی بچنا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی گھر کو سنبھالنا بھی ایک ہنر ہے، اور انہوں نے یہ ہنر ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا سکھایا۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا، آج ہم بچپن کے اس صفحے کا ورق کھولیں گے، وہ صفحہ جس نے مجھے نماز کا عادی بنایا۔ میری نانی ماں مجھے ہر روز صبح سویرے جگاتی تھی، کس انداز میں ایک نظم پڑھ کر آواز دیتی تھی، اٹھ بیٹھو بیٹا بہت سو چکے، بہت وقت بیکار تم کھو چکے، نکل آیا سورج بڑی دیر کا، پرندے بھی ہیں چہچہانے لگے۔ یہ 4 فقرے بول کے وہ ہمیشہ میرے منہ پہ ہاتھ پھیرتی اور میرے بھائی کے منہ پہ پھر یہ کہہ کے ہمیں جگاتی کہ بچوں اٹھتے ہی کلمہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ منہ پہ پھیرو، اللہ پاک کے نام سے منہ پہ نور آتا ہے۔ اس انداز میں وہ مجھے نظم پڑھ کر اٹھاتی۔ ان کا یہ انداز نہ صرف پیارا تھا بلکہ مجھے نماز کے لیے تیار کر دیتا تھا۔ وہ اس محبت سے سمجھاتی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور باقی سب اعمال کیسے کرنے ہیں۔ یہ سب باتیں چھوٹی چھوٹی تو تھیں، لیکن آج کے لیے، آج اس عمر کے اس حصے میں بھی زندگی کے بہترین ساتھ ہے۔ آج بھی انہوں نے مجھے صرف نماز ہی نہیں سکھائی بلکہ زندگی کا نظام سمجھا دیا۔ گھر کو سنبھالنا، ذہنی طور پر تیار رہنا اور ہر کام محبت کے ساتھ کرنا، یہ سب کچھ میری نانی اماں نے میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا۔ بزرگوں کا یہ قول بالکل درست ہے، جو بچہ بزرگوں کے زیر سایہ پرورش پاتا ہے اس کی زندگی کا انداز، اس کے طور طریقے منفرد ہوتے ہیں۔ وہ بچہ ایک طرح سے پالش ہو جاتا ہے، ایک یوں کہہ لیں کہ الگ سا ایک ہیرا سا بن جاتا ہے، اور میں مانتی ہوں کہ میری نانی ماں نے مجھے کچھ اسی طرح سے تیار کیا۔ تو آج کا یہ سبق ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں تو ان کے ساتھ وقت ضرور گزاریے، ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنیے، کیونکہ یہی باتیں ایک دن آپ کے لیے زندگی کے ایک بہترین سہارا بن جاتی ہیں۔ آپ کو میری نانی اماں کی یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسی یاد ہے جو آپ کو زندگی بھر یاد رہی تو کومنٹس میں ضرور لکھیے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور اگلی کہانی کے لیے بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اوکے، تو پھر تب تک نرمی سے مسکرائیے اور دل میں تھوڑی سی جگہ نانوں کی باتوں کے لیے رکھیے۔ خدا حافظ۔